عاشق چھ آہار نعمت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا. مہاراشٹرا کے شہر ممبئی کے جنوبی ساحلی علاقہ ورلی میں واقع ہندوستان کے بلند پایا صوفی بزرگ حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ ہندوستان کی مذہبی رواداری، بھائی چارہ اور ہم آہنگی کی ایک ایسی علامت ہے جس کی مثال دنیا کے دیگر خطوں میں انتہائی کم ہی ملتی ہے، کیونکہ یہ درگاہ جہاں مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، وہیں ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی عقیدت کا مرکز ہے. جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا. حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تاجر تھے اور ازبکستان کے شہر بخارا سے بھارت تشریف لائے. صوفی کے بلند مقام تک پہنچنے سے قبل حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں پیار و محبت کے پیغام کو عام کیا اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ممبئی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی. حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جہاں سالانہ عرس پاک کے دوران عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، وہیں عام دنوں میں بھی اس درگاہ پر زائرین حاضری دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تئیں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. اس درگاہ کے بارے میں ایک عام روایت ہے کہ یہاں جو بھی حاضری دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے. اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی مسلمز آتا ہے، اس میں نان مسلمز بھی آتے، ٹورسٹ بھی آتے، اور نان مسلمز میں ہر کاسٹ کا ادھر آدمی آتا ہے، بچے لوگ بھی آتے. ابھی تھوڑا یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ ہے، بچے لوگوں کو تھوڑا ریسٹرکشن ہے، اولڈرس کو ریسٹرکشنز ہے، بٹ ادروائز ایوری بڈی از الاؤڈ، کیونکہ ہیومینٹی کے پلیٹ فارم پہ ہمارے لیے دا لائف آف ہیومن از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس، تو وہ حساب سے ہم دیکھتے ہوئے ابھی یہاں کام کر رہے ہیں. کشمیر کی طرح ہندوستان کے دوسرے شہروں کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کی ثقافتی بنیادیں اور سماجی اور معاشرتی رشتے بھی صوفیت کے محبت انگیز جذبے سے سرشار ہیں اور ان میں صوفیت کے خوبصورت رنگوں کی آمیزش ہے. یہاں کئی ایسے اولیاء اللہ اور صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کی بدولت ہندوستان پیار و محبت کا گہوارہ بنا. ہندوستان پر کئی صوفی طریقوں کا اثر رہا ہے اور اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کے گلہائے فکر و نظر کی مہک نے ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں مہمیز ہے. حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 6 صدی قدیم درگاہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے.
یعنی ہم ہندو اور مسلم سے تو کوئی فرق ہی نہیں سمجھ رہے نا. یہ دھارمک استھل ہے, کسی کا بھی ہو بھائی, سب ایک ہی ہے نا ہندوستان میں. الگ الگ کون ہے بتاؤ؟ ہندوستان میں ہی رہ رہے سارے. اچھا ماحول ہے, بڑھیا. یہاں جو مسلم بھائی ہیں وہ اچھا ویوہار کرتے ہیں, جانتے ہندو ہیں ہم, کیونکہ یہ کیپ لگاتے, ہم نے کیپ نہیں لگایا تو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی دربار نہیں. اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام دین اسلام کی تعلیمات کے حقیقی مبلغ اور ذات قدرت کے منتخب نمائندے ہیں, جن کی تمام تر توانائیاں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے وقف ہیں. یہ مقدس ہستیاں ہر دور میں تیر گئی دورہ میں اجالوں کے چراغ روشن فرماتی رہی ہیں. تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں ہر علاقہ اور ہر بستی میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اور رسول بھیجے گئے, جو انسانوں تک اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات پیش کرتے رہے, اور ان کی اپنی زندگیاں بھی تمام امت کے انسانوں کے لیے نمونہ بنی. حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سال 1431 میں تعمیر ہونے والی درگاہ نے نسل در نسل فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے مرجع کا کام کیا. حضرت حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ موجودہ ازبکستان کے ایک مالدار تاجر تھے, جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی ساری دولت ترک کر دی. महालक्ष्मी मंदिर बाजू में है, हाँ, सिद्धि विनायक बाजू में है. कोई दिल्ली से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई कलकत्ता से आता है. हर धर्म के लोग यहाँ पर बाबा के यहाँ माता टिकाने आते हैं. اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات شاہد ہیں کہ جب بھی کسی بزرگ نے شہرت، عظمت یا بزرگی کے خیال سے کسی کرامات کا اظہار کیا، اس کی بزرگی سلب کر لی گئی یا وہ اپنے مقام سے گر گئے. اس لیے ان حضرات کے تذکروں میں جو کشف و کرامات درج ہیں ان سے انکار، ان بزرگوں کی ولایت سے انکار اور انہیں جھٹلانے کے مترادف ہے. ولی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو کہتے ہیں جن کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی قسم کا خوف اور غم ہے. مالک الملک کی محبت، اطاعت اور خشیت نے انہیں ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا ہوتا ہے اور وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو گئے، یعنی اولیاء اللہ بن گئے. اولیاء کرام کی محبت در حقیقت دارین کی سعادت اور رضا الہی کا سبب ہے. ان کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے خلق فائدہ اٹھاتی ہے. رہبر ہی والد، رہبر ہی والدہ، رہبر ہی دو آنکھوں کی روشنی. پیری مولتئی پیری موج، پیری چم دن اچھنگاش. پیری مولتئی پیری موج، پیری چم دن اچھنگاش.